آج بھی میں اسلامی معاشرے کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں گوش گزار کروں گا اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جن پر عمل کرنے کے بعد جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بھی بچا جا سکے اور صحابیات کی زندگی اور ان کے نقش قدم پر چل کر معبود کی بارگاہ سے جنت کا پروانہ حیات اور مزدہ جافزہ بھی حاصل کیا جا سکے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں مرد بھی مراد ہیں، عورتیں بھی مراد ہیں۔ مرد بھی اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، عورتیں بھی اسلام کے اندر پوری داخل ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ جو چیز ہمارے تن کے لیے آسان ہو اور نفس کے لیے کوئی گراں نہ گزرتی ہو، ان چیزوں کو اگر دائرہ اسلام کے اندر ہے تو اختیار کیا جائے، اور جن چیزوں سے نفس کے اوپر گراں گزرتی ہوں جو چیزیں، اور جو چیزوں پر عمل کرنا نفس پر بار محسوس ہوتا ہو، ان چیزوں سے روگردانی کر کے اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی خلاف ورزی کی جائے نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ حکم رسول اعظم کا ہو یا حکم خالق کائنات کا ہو، وہ نفس پر گنا بھی گزرتا ہو تو ہمیں نفس کو نہیں دیکھنا، حکم کس کا ہے اسے دیکھتے ہوئے اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤں، آج دنیا یہی کوشش کر رہی ہے کہ صرف رسمی طور پر اسلام پر عمل ہو اور حقیقی طور پر انسان کی زندگی، مسلمان کی مکمل زندگی غیر اسلامی ہو جائے، غیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جائے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے خلاف زندگی گزارتے ہوئے دونوں جہاں کا خسران اور دونوں جہاں کی تباہی کو دعوت دی جا سکے۔ پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ عورتیں اسلام کے احکام کی پیروی کرنے کی بجائے اسلام کے احکام سے روگردانی کریں، لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات جو تھی، ان کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کتنا خیال تھا اور اسلام پر عمل کرنے کا کتنا عظیم جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجود تھا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھ چند دراہیم کو لے کر کے بازار کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ایک گلی سے گزرے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر ایک بڑھیا خاتون پر پڑی جو بیٹھے ہوئے رو رہی تھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانوروں کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تو اس خاتون کے آنسو کو سرکار کیسے دیکھ سکتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے پوچھا، مائی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی ہے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں انصار عورتوں کے یہاں زندگی گزارتی ہوں، ان کی خادمہ کی حیثیت سے ہوں۔ انہوں نے مجھے 2 درہم دیے تھے بازار سے کچھ چیزوں کو خریدنے کے لیے۔ میں بازار گئی اور جیسے ہی میں بازار پہنچی وہ درہم مجھ سے گم ہو گئے۔ اب میں رو رہی ہوں اور افسوس کر رہی ہوں کہ پلٹ کر اگر میں ان انصار عورتوں کے پاس گئی تو ان کو کیا جواب دوں گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس غلطی کی سزا مجھے سخت سے سخت ترین ملے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کی باتیں سماعت فرمائیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے 2 درہم نکالے، اس بڑھیا خاتون کو دیے اور ارشاد فرمایا، جو چیزیں بازار سے لینے کے لیے تم سے کہا گیا ہے وہ بازار سے خریدو اور جا کر کے پھر ان کے وہاں وہ چیزیں پہنچا دو۔ وہ خاتون خوشی لیتی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دیتی ہے اور پھر چل نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی گلی سے پھر مدینے میں ایک گلی کے قریب سے پھر گزرے تو کیا دیکھتے ہیں؟
ایک شخص وہاں پر موجود ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں ایک دکان کے پاس سے پہنچے. ایک جگہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص خریدی اور پھر قمیص خرید کر جب پلٹے تو ایک شخص تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس کے جسم پر صرف تہبند موجود تھا, اس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی, اور وہ شخص یہ صدا لگا رہا تھا جو مجھے قمیص پہنائے گا اللہ اسے جنت کا لباس پہنائے گا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس گدا اور اس صدا لگانے والے کے پاس رکتے ہیں. اس کی آواز کو دوبارہ سرکار نے سماعت فرمایا اور پھر وہ شخص یہ کہہ رہا تھا جو مجھے قمیص پہنائے گا اللہ اسے جنت کا لباس عطا فرمائے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیا قمیص خریدا تھا وہ اس شخص کے سپرد کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہ قمیص دے کر جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں کچھ فاصلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ایک گلی کے اندر اسی بڑھیا کو دیکھا جو بڑھیا اس سے پہلے 2 درہم لے چکی تھی. وہ بیٹھی ہے, رو رہی ہے, گریوزاری کر رہی ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے سوال کیا, مائی اب کیوں رو رہی ہو, کیا بات ہے؟ عرض کرتی ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں جو ہے تم سے 2 درہم لے کر میں نے چیزیں تو خرید لی لیکن تاخیر کافی ہو چکی ہے. ڈر رہی ہوں کہ میں ان کے گھر تک پہنچوں گی, میری مالکن کے گھر تک پہنچوں گی, ان انصار خواتین کے گھروں تک پہنچوں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تاخیر کی مجھے سزا ملے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی بات سنی اور سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, مائی چلو ہم چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا خاتون کو لے کر کے اس علاقے کی طرف بڑھے جن علاقوں کے اندر انصار کے مکانات تھے جو قریب ملے تھے اور وہاں پر سب موجود تھی. خواتین اسلام جلوگر تھی, مرد باہر کہیں گئے ہوئے تھے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے میں قدم رکھنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آواز لگائی, اے بیبیو اللہ کی طرف سے سلامتی ہو تم پر, اللہ کی طرف سے رحمت ہو تم پر. لیکن کسی گھر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب نہ آیا. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ ان بیبیوں کو, ان خواتین اسلام کو سلام پیش کرتے ہیں, رحمت و برکت کی دعائیں کرتے ہیں, لیکن دوبارہ بھی اندر سے جواب نہ آیا. تیسری مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پیش کیا اور برکت و رحمت کی دعائیں کی تو مدینہ منورہ کے اس محلے میں بسنے والی عورتوں کے گھروں سے بیک آواز جواب آتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلام و رحمت و برکت ہو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے بیبیو یہ بتاؤ اس سے پہلے جب میں نے آواز لگائی اور سلام پیش کیا تو کیا تم نے سنا نہیں تھا؟ بیک زبان عورتوں نے کہا, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے پہلی مرتبہ بھی آواز سنی, دوبارہ بھی آواز سنی اور تیسری مرتبہ سننے کے بعد ہم نے جواب اس لیے دیا کہ آپ سلامتی اور برکت و رحمت کی دعا کر رہے تھے. ہم نے اپنے بچوں کو الرٹ کر دیا تھا, انہیں چوکنا کر دیا تھا کہ دیکھو یہ وہ دعائیں دے رہے ہیں جن کی دعائیں کبھی مولا رد نہیں فرماتا. یہ برکتوں کی دعائیں ان کی زبان سے نکل رہی ہیں, جن کی زبان سے جو دعائیں نکل جائیں اللہ اسے قبول فرماتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے پہلی بار جواب اس لیے نہ دیا تاکہ 3 مرتبہ آپ یقیناً ہم پر سلامتی اور برکتوں کی دعا کریں گے اور آپ کی دعاؤں کے صدقہ و طفیل اللہ ہمارے اوپر سلامتی کو نازل فرمائے گا, برکتوں کو نازل فرمائے گا, رحمتوں کو نازل فرمائے گا. پھر اس کے بعد ان خواتین نے سرکار کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زحمت فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
میرے ساتھ تمہاری خادمہ موجود ہے، وہ بڑھیا جسے سامان لینے کے لیے تم نے بھیجا تھا۔ پورا واقعہ سرکار نے سنایا۔ بیچاری 2 درہم لے کر کے سامان خریدنے کے لیے گئی تھی، اور سامان خریدنے کے لیے بازار میں قدم رکھتے ہی ان کے 2 درہم غائب ہو گئے۔ انہوں نے گریہ وزاری کی، میں نے 2 درہم انہیں دیے، ان 2 درہم سے انہوں نے سامان خریدا، لیکن تم تک پہنچنے کے لیے وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں تمہاری طرف سے ان پر شدت نہ ہو، ان پر تاخیر کی سزا نہ ملے۔ اتنا سننا تھا، اور اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس بڑھیا کا سفارشی بن کر تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں۔ سننا تھا کہ بیک زبان عورتوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بڑھیا کی قسمت پر قربان کہ اس کی سفارش آپ فرما رہے ہیں، اس کے صدقے آپ ہمارے گھر پر تشریف لائے، اس کے صدقے آپ ہمارے محلے میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں سلامتی کی دعا دی، ہم کچھ اور تو اس بڑھیا کو اس احسان کے بدلے نہیں دے سکتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ آپ کی سفارش تو کیا قبول ہے ہی، لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کا احسان ہم پر ہوا، سرکار ہم اس کو آزاد کرتے ہیں، اس کو غلامی سے نکالتے ہیں اور اسے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ آج سے اس کے اوپر کوئی خدمت لازم نہیں، یا جس طرح چاہے اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ، اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ نماز روزہ اور حج و زکاتی کی پابندی کی جائے۔ اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ حج و زکات کی ادائیگی صرف ہو۔ اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت صرف کریں۔ اسلام میں پوری طرح داخل ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اسلام جو سلوک کا حکم دیتا ہے اس سلوک کا خیال رکھا جائے، جس کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتا ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، جن جرائم سے بچنے کا حکم دیتا ہے ان جرائم سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ، ذرا سوچو تو صحیح، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بڑھیا سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو سرکار دیکھ نہ سکے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی کلچر کو پیدا کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ دیکھو کوئی بڑھیا عورت اگر پریشان ہو، غمگین ہو، گریہ زاری کر رہی ہو تو اسے ایسے ہی چھوڑ کر نہ نکل جانا، بلکہ اس کے دکھ درد کے اندر شریک ہونا، اس کی پریشانیوں کو جاننے کی کوشش کرنا، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، اس بڑھیا خاتون کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے گھروں تک پہنچے جن عورتوں کے گھروں کے پاس پہنچنے کے بعد اس عورت کو اچھا سلوک اس کے ساتھ ہوا، آزادی کا پروانہ ملا۔ اور ان بیویوں پر، ان صحابیات کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاتے ہی انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اس نے جرم کون سا کیا ہے، اس نے غلطی کون سی کی ہے، اس نے تاخیر کیوں کی۔ یا ظاہر سی بات ہے کہ کسی کام والی کو رکھا جائے اور کوئی چیز مارکیٹ میں لینے کے لیے اسے بھیجا جائے، آنے میں تاخیر ہوگی، کھانا پکنے میں تاخیر ہوگی، بچوں کے بھوک کا معاملہ ہوگا، ایسا معاملہ اس عورت کے ساتھ بھی تو ہوا ہوگا۔ وہ بھی چیزیں لینے کے لیے گئی تھی، آنے میں تاخیر ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بڑھیا کو وہ تانا دیتی، اس بڑھیا کے حوالے سے کچھ الفاظ استعمال کرتی، لیکن نہیں، اس بڑھیا کی سفارش حضور نے فرمائی تو عورتوں نے فوراً سرکار کی سفارش قبول بھی فرما لی، اور یہ نہ دیکھا کہ آنے والی کام والی ہے، خادمہ ہے، یہ دیکھا کہ سلوک مصطفیٰ نے کیا ہے اور حکم مصطفیٰ جان رحمت نے اس کے ساتھ اچھا کرنے کا حکم دیا، اس لیے فوراً حکم مان کر ان عورت کے ساتھ اس نے حسن سلوک کا ان لوگوں نے مظاہرہ پیش کیا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ،
آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ کمزوروں پر شفقت کریں، کمزوروں پر مہربانی کریں، کمزوروں کے ساتھ نرم گوشہ رکھیں، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزاؤں کی زندگی میں اسلام کا کتنا جذبہ موجود تھا، اسلام پر عمل کرنے کا کتنا حوصلہ ان کے اندر موجود تھا، کس طریقے سے وہ مکمل اسلام کے اندر داخل ہو کر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتی